میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک نیا ورق پلٹ دیجئے. تیار ہیں؟ ایک نیا باب شروع کیجئے, ایک نئی زندگی شروع کیجئے. نوجوانوں, میں تم سے خاص محبت سے کہتا ہوں, ایک نیا دور شروع کرو. اور وہ نیا دور کیا؟ اس بات کو سمجھو کہ ہمارا قومی مقصد کیا ہے. ہمارا قومی مقصد اس ملک کی سطح پر قبضہ کرنا نہیں ہے. ہمارا قومی مقصد اس ملک کی دھن دولت پر قبضہ کرنا نہیں ہے. ہمارا قومی مقصد انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے. سب کو انصاف ملے, ہمیں نہیں, صرف مسلمانوں کو انصاف ملے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہر ہندو کو ملے, ہر سکھ کو انصاف ملے, ہر جین کو ملے, ہر بدھسٹ کو ملے, ہر شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو ملے, آدیواسیوں کو ملے, ٹرائبل لوگوں کو ملے, اتھیسٹ لوگوں کو ملے, ملحد اور کمیونسٹ لوگوں کو ملے, ہر شخص کو انصاف ملے. اب یہ جو مشن ہے, اس مشن کے لیے ایک تو کام یہ کرنا ہوگا کہ بہت سنجیدگی سے تھوڑا وقت نکال کر اس مشن کو سیکھنے کے لیے ہم کو اپنے بڑوں کے پاس جانا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا نیا رواج شروع کیجئے. ایک صاحب ابھی مجھ سے کچھ باتیں پوچھ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں کب سے ہے؟ ان کا 10-15 سال سے. تو میں نے کہا کہ آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بلا لیا, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دے دیتا. آپ کو توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ میری تقریروں کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ یوٹیوب پر آپ کے بیانات سنتا ہوں, صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھل کر باتیں کر رہے ہیں. میری تعریف مت کرتے, ایک بار آپ میرے پاس آ جاتے. میں مسلمانوں سب سے بڑی خرابی تمہاری یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم یوٹیوب وغیرہ پر, سوشل میڈیا پر بیان سن کے اور آرام سے سو جاتے ہو, اس کے بجائے کہ آپ آ کر سفر کر کے میرے پاس آتے اور مجھ سے پوچھتے کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے, ہم اس ملک میں انصاف کے قائم کرنے کی پوری تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, بتائیے ہم کو سکھائیے. ایسے لوگ نہیں آتے. بیان سننے سے کام نہیں چلے گا. مسلمانوں سے زیادہ بیان سننے والی کوئی قوم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن خالی بیان سننے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو آنا پڑے گا, گروپ بنا کر آنا پڑے گا, وہاں جانا پڑے گا جہاں سے آپ کو امید ہو کہ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ریلیونٹ باتیں ہیں, وہ ہمارے موجودہ مسائل کا حل ہے, چیلنجز کا جواب ہے, مایوسی سے بچانے والی رہنمائی ہے, خود اعتمادی دینے والی رہنمائی ہے. یاد رکھنا, ایک بات سن لو, لوگ بھارت کے مستقبل کے بارے میں بہت مایوس ہو رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں, کچھ لوگ, اب کیا ہوگا, اب یہ لوگ اگر 2024 میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا, کتنی مار کاٹ ہوگی, کیا ہوگا. بات بالکل الٹی ہے. لیکن میں پوری بات کہہ دوں گا تو آپ کہیں گے واہ 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 واہ, جب فتح ہونے والی ہے تب تو پھر ہم کیوں جائیں کہیں, پھر تو گھر پر بریانی کھائیں. دیکھو ایک بات سنو, یہ نفرت کا ننگا ناچ کب تک چلے گا؟ کبھی تو اینڈ ہوگا اس کا. کبھی تو لوگ گھبرائیں گے, لوگوں کو نفرت اور گھن ہوگی. اور میں خوشخبری سناتا ہوں, گھن آنا شروع ہو گئی ہے, لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے نان مسلم تحریکوں, تنظیموں, ان کے تھنکرز, ان کے اوپینین میکرز, ان کے لیڈرز, ان کے یوتھ ایکٹیوسٹ, ان لوگوں سے بھی میرا اچھا خاصا رابطہ ہے. میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, بہت لمبی عمر اس ملک میں نفرت کے سوداگروں کی اب باقی نہیں ہے. یہ وقت ہے, اس وقت ایک پرائم ٹائم ہے. اگر ہم اپنی تمام ڈر, خوف, گھبراہٹ, ہچکچاہٹ کو بالکل چھوڑ کر ہر شخص اپنے گاؤں میں لگ جائے, آپ کسانوں سے ملیے, آپ کہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کو MSP نہیں مل رہا, آپ کو اناج کے صحیح دام نہیں مل رہے, اناج سرکار خرید کر یا بڑے بڑے اڈانی امبانی خرید کر آپ کو ٹھگ رہے ہیں,
آپ کو اناج میں جو آپ لاگت لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مزدوروں کے ساتھ، ان سے ملیے، دلتوں سے ملیے، او بی سیز سے ملیے، جو او بی سیز آبادی اس ملک میں 52% سے بھی زیادہ ہے، اکثریت انہی کی ہے۔ ان سے رابطے قائم کیجئے، اوپن کیجئے، اپنے گھر میں بلائیے ان کو، چائے ناشتہ اگر پسند کریں تو چائے ناشتہ کرائیے، گھر کا کھانا پسند نہیں کرتے کسی انہی کے ہوٹل میں جا کر ان کو چائے پلائیے۔ یہ بندھن توڑیے، لوگوں سے ملیے، مت ڈریے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ کاہے کا ڈر، کاہے کا احساس کمتری، جس چیز کی وجہ سے ہم بالکل عجیب طرح کے ڈرپوک قسم کے شہری ہو گئے۔ ہمیں اپنی نیت پر پورا بھروسہ ہے، ہم اس ملک کے سچے خیر خواہ ہیں، ہم بھارت کو دنیا کی ترقی کا امام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھارت کو حقیقی معنی میں وشو گرو بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کون سا وشو گرو؟ وہ وشو گرو جس سے لوگ دنیا میں اچھائیاں سیکھیں، بھلائیاں سیکھیں، انصاف سیکھیں، کسی کا گریبان پکڑ کے 2 جوتیاں مار کر کہیں کہ میں تمہارا وشو گرو ہوں۔ تو بھائی ایسے وشو گرو سے تو اللہ ہی بچائے۔ یہ دہشت گردی، یہ آتنکواد، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہے۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، اس ملک کو بچاؤ۔ پہلے بھی تمہیں نے اس ملک کو بچایا تھا، اب بھی علماء نے مصطفیٰ کے علاوہ مجھے تو کوئی اور اس ملک کو بچانے والا نظر نہیں آتا۔ اپنے دل کو بڑا کرو، اپنی معلومات بڑھاؤ، پڑھے لکھے لوگ اچھا مطالعہ کریں، پڑھیں، ہمارے ملک کی تاریخ کو پڑھیں۔ پڑھیں ڈاکٹر امبیڈکر نے ہندو دھرم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ میں مسلمان علماء کی تحریریں آپ کو نہیں بتا رہا، میں مولانا عبید اللہ کی کتاب تحفۃ الہند کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ان کی کتابیں پڑھنے کا حوالہ دے رہا ہوں۔ چند الہیہ کی کتابیں پڑھیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بہت سے تاریخ ساز فیصلوں کو پڑھیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مجھے سخت شکایت ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، سب سے زیادہ شکایت مجھے اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے ہے۔ ان کے گھر کی الماری میں کوئی قاعدے کی کتاب نہیں ملتی، ان کا مطالعے کا ذوق ہی نہیں رہا۔ اسی طرح مجھے علماء سے بھی بہت سخت شکایت ہے کہ اگر جمعے کا بیان کرنے کے لیے آپ کو 2-4 خطبات نہ پڑھنے پڑتے تو آپ وہ بھی نہ پڑھتے۔ مطالعے کا رواج ہی نہیں رہ گیا۔ جی نہیں، ہمارا علم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جب اقوام متحدہ میں بولیں تو دنیا حیران رہ جائے کہ کتنا پڑھا لکھا انسان ہے۔ ہم جب پارلیمنٹ میں بولیں، ہم جب کسی بھی پڑھے لکھوں کی محفل میں بات کریں، کسی ایشو پر ڈیبیٹ میں حصہ لیں، کسی ایشو پر بحث سے مباحثہ کریں، تو اس وقت لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ مولانا نظر آنے والا انسان یہ اکنامکس جانتا ہے، پولیٹیکل سائنس جانتا ہے، ہسٹری جانتا ہے، اکنامک وارفیئر کو سمجھتا ہے، کیمیکل وارفیئر کو سمجھتا ہے، تحریکات آزادی کی تاریخ اس نے پڑھی ہے، جنگ عظیم اول کو جانتا ہے، جنگ عظیم دوم کو جانتا ہے، لیگ آف نیشنز کو جانتا ہے، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کو جانتا ہے۔ یہی مطلب ہے میرا کہ ایک نیا ورق پلٹیے۔